پہلے 5 سال ایک سافٹ ہندوتوا تھا اور آخری جو 5 سال ہیں یہ ایک ہارڈ ہٹنگ ہندوتوا. مودی صاحب کوئی اپنی یہ نہرو صاحب کی طرح کوئی انٹلیکچوئل فلاسفر ہے جو ہیں آئیڈیالوجیکل ہندو نیشنلسٹ جو ہیں وہ بھی امیجن نہیں کر سکتے لیول آف پاور جو ہے پچھلے 10 سال میں انہوں نے انجوائے کی ہے. تامل ناڈو میں بھی انہیں 3 سے 4-5 سیٹوں کی بات کی جا رہی ہے. سو امیجن بی جے پی از ایوری ویئر. اس پورے 10 سال میں امیر بہت امیر ہو گیا ہے. یعنی کہ انڈیا جو ہے اب اس کے پاس اپنے بلینئرز ہیں. نہرو فیملی ہے وہ ایک گلو کے طور پہ کام کرتی ہے اور کانگریس کو یونیفائڈ رکھتی ہے. کیونکہ آج سے کچھ صدیاں پہلے ویسٹ بھی ہمارے جیسے ہی تھا. ہم صرف ان کو پش کرنا چاہتے ہیں کہ یار کشمیر تے گل کر. اس میں ایک بڑا سائزیبل نمبر جو ہے وہ ریجنل پالیٹی کا ہوگا. جی ہیلو دوستو، میں ہوں قمر چیمہ ود اندر ایپیسوڈ آف دی قمر چیمہ پوڈ کاسٹ. اور آج کا جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم انڈین الیکشنز پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بھارت کے اندر جو پرائم منسٹر مودی کے 10 سال تھے وہ کیسے تھے اور آگے کیا ہونے جا رہا ہے. اور ساری دنیا بھارت کے الیکشنز کو دیکھ رہی ہے. انڈین کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فیسٹیول آف ڈیموکریسی اسٹیبلش کرتے ہیں، ہم مدر آف ڈیموکریسی ہیں. ویسٹرن ورلڈ جو ہے وہ ہمیں ایز اے ڈیموکریٹک پار کے طور پہ دیکھتی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے میں نے سوچا کہ کسی اکیڈیمشین کو ریکویسٹ کی جائے. آج میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر مجیب افضل صاحب. آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اسکول آف پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز قائد اعظم یونیورسٹی میں. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میرے استاد ہیں، جو کہ سب سے بڑی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. ہم ان سے پڑھتے رہے اور ہم نے انڈیا کے بارے میں جو پڑھا ڈاکٹر صاحب سے ہی پڑھا. اور بلکہ میرے پاس ایک بڑی اچھی کتاب ہے بھارتیہ جنتا پارٹی اینڈ دی انڈین مسلمز، آکسفورڈ یونیورسٹی نے پبلش کی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کی بک ہے، آپ کو آن لائن بھی مل جائے گی، پیسے بھی پڑی ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. اگر دیکھا جائے پرائم انڈیا کے الیکشنز کو تو پہلے اگر بات کریں کہ کہا جاتا ہے کہ جو 2014 سے لے کے 19 تک ایک ٹینیور تھا، 19 سے لے کے پرائم منسٹر مودی 24 تک 2 ٹینیور ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ جو پہلے 5 سال تھے اور جو اگلے 5 سال ہیں، پہلے 5 سال ایک سافٹ ہندوتوا تھا اور آخری جو 5 سال ہیں یہ ایک ہارڈ ہٹنگ ہندوتوا، مطلب ایک ٹف لائن لی ہے. آپ سر پرائم منسٹر مودی کی پالیٹکس اور انڈیا کو یہ 10 سالوں میں کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ انڈینز کہتے ہیں جی کہ ہم اس دور میں 5ویں بڑی ہم اب اکانومی بن گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو ہمیں ہسٹری کو جو ہے وہ ری رائٹ کر رہے ہیں، اپنی آئیڈینٹی کرافٹ کر رہے ہیں، دنیا ہمیں بڑا ویلکم کر رہی ہے. ڈاکٹر جے شنکر جو ہے وہ پوری کی پوری اپنی ہسٹری، کلچر اور انڈیا کو اب سویلائزیشنل اسٹیٹ وہ کہہ رہے ہیں جیسے چائنیز کہتے تھے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر یہ جو 10 سالوں میں پرٹیکولرلی ہے؟ پھر آگے کی بھی بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو 10 سال ہیں سر میرے خیال میں 3 اگر ہم لیولز پہ دیکھیں تو بڑا سگنیفیکنٹ ہے. ایک یہ ہے کہ مودی صاحب کے آنے سے جو ہندوتوا ہے وہ ایک نارمل پالیٹی بنی ہے. اٹ بیکیم اے نارمل پالیٹی. اب آپ انڈین پالیٹکس میں ان کو پیریفریل فورس نہیں کہہ سکتے، ان کو اللیجیٹیمیٹ فورس نہیں کہہ سکتے. ناؤ دے آر پارٹ آف انڈین پالیٹکس. اور لوگ جو ہیں وہ اب بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں. میں نے جب ہندو میں کہتا ہوں تو مراد جو ہے ہندو نیشنلسٹ جو ہیں، اپنے آپ کو ہندو نیشنلسٹ کہتے ہیں اور ہندو ایتھوس کو پروموٹ کرنے کی بات کرتے ہیں اور ہندو انٹرپریٹیشن آف ہسٹری جو ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو ایک تو میرے خیال میں مودی صاحب کا یہ ہے. مودی صاحب کوئی اپنی پوائنٹ آف ویو لے کے نہیں آئے. مطلب اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نہرو صاحب کی طرح کوئی انٹلیکچوئل فلاسفر ہے. یہ ایک آئیڈیالوجیکل جو اسکول آف تھاٹ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور انہوں نے کبھی اس میں وہ نہیں ہوتی ایک پولیٹیکل ہپوکریسی وہ نہیں کی کہ اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہو یا کسی جگہ پہ کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا ہو کہ وہ ہندو نیشنلسٹ نہیں ہیں. وہ ہندو نیشنلسٹ ہیں اور انہوں نے ہندو نیشنلزم کو پروموٹ کیا ہے. ایک تو میرے خیال میں جو سب سے بڑا انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ یہ ہے اور اس کے کانسیکوینسز آپ کو نظر آتے ہیں. آپ کو پہلی فیز میں جو ہے وہ ایک گراؤنڈ ورک ہوتا ہوا نظر آتا ہے
اور دوسری فیز میں جو ہندو ایجنڈا ہے جس میں آرٹیکل 370 تھا، جس میں کامن سول کوڈ تھا، ٹرپل طلاق کا ایشو تھا، اور اسی طریقے سے رام جنم بھومی تھی، بڑا سوئفٹلی وہ تینوں ایجنڈاز جو ہیں وہ انہوں نے کمپلیٹ کیے. مثلا اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے لے جائیں اور 90s میں سوچیں کہ کوئی شخص آئے گا اور اتنی سموتھلی یہ جس کو ہم ہارڈ ہندوتوا کے طور پہ کہتے ہیں، یہ اتنا سموتھلی اس کو کر جائے گا، تو بڑا ان امیجنیبل ہے. تو ہی ہیز پروون ہمسیلف ٹو بی اے ویری سکسیزفل پولیٹیشین، اور ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو ایک کرزمیٹک پرسنالٹی کے طور پہ لے کے آئے ہیں. بہت سارا ایون ہندو نیشنلسٹ جو ہیں، آئیڈیالوجیکل ہندو نیشنلسٹ جو ہیں، وہ بھی امیجن نہیں کر سکتے لیول آف پاور جو ہے پچھلے 10 سال میں انہوں نے انجوائے کی ہے. اور اسی لیے انہوں نے بہت سارے جو کنونشنز تھے ان کے اوپر کمپرومائز کیا ہے. مثلا پرسنالٹی کو کبھی گلوریفائی نہیں کرتے، پرسنالٹی کلٹ کو پسند نہیں کیا جاتا تھا RSS میں، یہاں تک کہ ہیجور کی بھی پرسنالٹی کلٹ نہیں کریٹ کی گئی، ٹھیک ہے نا. لیکن مودی صاحب کو سپیس دی گئی، مودی صاحب کو سپیس دی گئی، اور مودی صاحب نے ان ٹرن جو ہے VHP کو، RSS کو آؤٹ آف کنٹرول بھی نہیں ہونے دیا. آپ اگر دیکھیں کہ جو ایجنڈا ہے اور جو اس کی پیس ہے وہ مودی صاحب نے کنٹرول کی. اور یعنی کہ یہ امپریشن آپ نہیں لے سکتے کہ یہ جو VHP ہے اور RSS ہے، یہ یا BJP کا جو آئیڈیالوجیکل ونگ ہے، جو سارے پرچارکس ہیں، وہ مودی صاحب کو کنٹرول کر رہے ہیں. نہیں، ان ٹرن مودی صاحب نے اس کو کنٹرول کیا. تو وہ جو ایک پرسنالٹی فگر ہے، پاور پرسنالٹی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہے. تو میرے خیال میں پہلا سیٹ جو ہے وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ انہوں نے اچیو کیا ہے. دوسرا جو انہوں نے کیا ہے کہ ڈیبیٹ تھی جو رائٹ اینڈ لیفٹ کی، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سافٹ جو انڈیا کا ریجنلزم اور سارا کاسٹ اور پالیٹکس سارا کچھ، انہوں نے اس ڈیبیٹس، دونوں ڈیبیٹس کو چینج کیا ہے، اور اکراس دی لائنز جو ہے ان ساری کے انہوں نے BJP کو پروموٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. مثلاً آج اگر آپ صرف 2 ہفتے پہلے کے آپ اگر وہ سرویز اٹھا کے دیکھیں تو تامل ناڈو میں بھی انہیں 3 سے 4 5 سیٹوں کی بات کی جا رہی ہے. سو امیجن BJP از ایوری ویئر، ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہر قسم کی جو انڈیا میں ڈویژن ہے اس کو کراس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. مسلمانوں کے اندر بھی اسپیس کریٹ کی ہے، بہت تھوڑی کی ہے لیکن کی ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے تامل ناڈو میں انہوں نے کی ہے. تو ایک تو میرے خیال میں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو کلچرل ہوموجینٹی جو ہے کہ ایک کلچر ایگزسٹ کرتا ہے پہلے جس میں ڈائیورسیفائڈ کلچر تھے، اس کو بریک کیا ہے. انڈین یوتھ کو انہوں نے ایک یونیفائڈ انڈیا دیا ہے. وہ جو ہم ساری باتیں کر رہے تھے نا، وہ ساری باتیں انہوں نے جو ہے کر کے دکھائی ہیں. مثلاً کہ اگر یہ سوچا جا رہا تھا کہ انڈیا جو ہے تیسری بڑی اکانومی کب بنے گا، تو کسی نے کہا کہ 20 سال بعد، 30 سال بعد. انہوں نے 10 سال کے اندر یہ کام کر کے دکھایا. انڈیا اس وقت ایک بالکل اکنامک پاور ہاؤس ہے، اور اس پاور ہاؤس کے ساتھ دنیا اسی طریقے سے ڈیل کر رہی ہے. بہت سارا امپریشن یہ بھی تھا کہ اس سارے پروسیس کے اندر ڈیموکریسی جو ہے وہ ڈیریل ہو جائے گی، کانسٹیٹیوشنلزم ڈیریل ہو جائے گا. میرا ابھی بھی خیال یہ ہے کہ بہت سارے پوائنٹس کیے گئے کہ ایتھنک ڈیموکریسی آ جائے گی یا دوسری. میرے خیال میں انہوں نے بیسک ایسنس آف ڈیموکریسی کو بریک نہیں کیا، لیکن جو ہیجمونک ڈسکورس ہے وہ ہندوتوا کا رکھا ہے. یہاں تک کہ اب اپوزیشن کی پارٹیز بھی جو ہیں وہ اسی ڈسکورس کے اوپر چل رہی ہیں. تو وہ جو کلچر ہے انڈیا کا، سافٹ انڈیا کا، وہ انہوں نے چینج کیا ہے، اور آپ کو وہ ساری جگہ پہ چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے.
तीसरा मेरे ख्याल में जो अहम है जिसको देखना है वो इकोनॉमी है। एक वक्त में वो हिंदू स्पीड की बात होती थी, वर्क एथिक की बात होती थी, बिल्कुल इंडिया ने चेंज कर दिया है। और वो जो था ना कि जिस पे इन्होंने अभी भी कैपिटलाइज किया कि इंडिया जो है वो राइट विंग कैपिटलिस्ट मोड ऑफ इकोनॉमी को लेके आगे नहीं चल सकता है। मोदी जो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी का उसमें लेके चला गया। इंडिया इज नाउ अ कैपिटलिस्ट स्टेट और बिग कैपिटलिस्ट के हाथ में है। और वो जो बिग कैपिटलिस्ट है वो एक्चुअली इंडिया को मूव कर रहा है और आगे लेके चल रहा है। लेकिन इसमें वो जो एक वेलफेयर के ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं ना, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू पता नहीं कितनी है, लेकिन उनकी एक सोशल और पॉलिटिकल वैल्यू है कि लोगों को बल्ब लगाना है तो उनको दे दो, उन्होंने मोटरसाइकिल ख़रीदना है तो उनको पैसे दे दो। वो जो 10, 12, 15 प्रोग्राम जो निचले लेवल तक किए गए हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं, जिसमें वो हार्शनेस जो है ना जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की है, जो हेजमोनिक कैपिटलिस्ट सिस्टम है, उसकी जो हार्शनेस है वो उसको काफ़ी हद तक टेम्पर किया गया है। इसीलिए वो आपको नज़र नहीं आया, वो जो अमीर गरीब के दरमियान जो एक डिवाइड है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बात की जाती थी, वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता कि इस पूरे 10 साल में अमीर बहुत अमीर हो गया है। यानी कि इंडिया जो है अब उसके पास अपने बिलियनियर्स हैं। नंबर ऑफ रोल्स राइस जो हैं वो मेरे ख्याल में 10 टाइम्स ज़्यादा हो गई हैं जो इंडिया के अंदर ओन की जाती है। इंडियन जो अपर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है वो आज काफ़ी हद तक कंफर्टेबल है। आप कह सकते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है वो शायद इन्फ्लेशन को देख रही हो, लेकिन जो उसकी अपर मिडिल क्लास है वो वर्चुअली अपने आप को यूरोप के साथ इंटरेक्ट करता हुआ नज़र आ रही है, अमेरिका के साथ इंटरेक्ट कर रही है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे आप कह सकते हैं कि वो जॉब यहाँ से छोड़ के उधर चले जाते हैं, उधर से फिर वापस आ जाते हैं। तो वो जो एक है ना जॉब हॉपिंग में इंडिया जो है वो उस लेवल पे इस वक्त है। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो इन्होंने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की है इंडिया की, वो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसमें प्रॉमिस ये था कि क्लीन गवर्नमेंट होगी और ये सारा कुछ इम्प्रेशन मेरे ख्याल में पिछले कुछ अरसे से जो सर्वेस भी आए इंडिया में इस वक्त इम्प्रेशन जो है कि शायद करप्शन बढ़ी है। लेकिन वो करप्शन इतनी ज़्यादा है और उतने टॉप लेवल पे है कि उसका नीचे जो है ना कोई इम्पैक्ट अभी तक कंट्रोल करप्शन निचले जो लेवल पे मेरे ख्याल में अभी बहुत सारी स्पेस है जिसको वो एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अगर हम 10 इयर्स ऑफ मोदी साहब देखें तो उन्होंने एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट किया है, उस आइडियोलॉजी को एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ में लेके आए हैं। इंडिया का बेसिक कल्चर जो है जो नेहरूवन स्टेट ने क्रिएट किया, जो परसीव किया गया, एक हिडन किस्सा जो था ना, एक फियर था कि पाकिस्तान बनने के बाद फर्दर इंडिया की बाल्कनाइजेशन हो सकती है। वो फियर उन्होंने ख़त्म कर दिया और ऑन द बेसिस ऑफ हिंदू इथॉस जो है एक यूनिफाइड इंडिया क्रिएट करने की कोशिश की गई है। और तीसरा मेरे ख्याल में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट मॉडल है, डेफिनेटली इट्स अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी नाउ। उसको बाकी आप जिस तरीके से भी उसको देखें कि आबादी बहुत ज़्यादा है, उसमें जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो उस तक पहुंचने में, यूरोप तक पहुंचने में, अमेरिका तक पहुंचने पर कैपिटा इनकम बढ़ने में, चाइना की भी यही हालत है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन नीचे आने तक अगर ये उस लेवल पे चले जाएं तो मेरे ख्याल में ये दुनिया की 2 बड़ी इकोनॉमीज होंगी। तो इसलिए मेरे ख्याल में वो जो एक अचीवमेंट का लेवल है वो बिल्कुल है। और उन्होंने 10 साल बाद जो अपनी अचीवमेंट्स गिनाई हैं पार्लियामेंट में, ख़ास तौर पे ये जो अभी लास्ट स्पीच की उसमें उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनाई, मेरे ख्याल में बहुत कम होंगे जो उन अचीवमेंट्स को डिनाई करेंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। सर ये ज़रा ये बताइएगा कि ये जो कांग्रेस है, मतलब व्हाई इट लॉस्ट अपील टू पीपल
ایک بات تو یہ ہے یا مودی صاحب نے ایسا کیا کیا کہ ان کو عوام کی نظروں میں ڈسکریڈٹ کر دیا. عموماً سر جو حکومت ہوتی ہے اس کے اوپر ایک انکمبینسی فیکٹر ہوتا ہے. 5 سال حکومت کی, بھائی اب انکم, بھائی تم نے کرپشن ہے, چوری ہے. ابھی فار ایگزامپل آج کل ہم دیکھتے ہیں جی کہ وہ جی بانڈس کا ایشو ہے جی, پولیٹیکل بانڈس آ گئے ہیں جی, فلاں کمپنیاں انوالو تھیں, امبانی ہے, اڈانی ہے, بڑا کچھ ہے. مطلب کانگریس کے پاس کوئی سٹوری نہیں ہے. مطلب وہ سٹوری, اچھا مودی وہ کہتے ہیں چور ہے, وہ چور بھی نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, نہ کو آگے نہ پیچھے. مطلب ہوتے ہیں نا کہ میرے بیٹے کو یہ دے دیا, اس کو یہ دے دیا. پارٹی کے اندر بھی جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو ہر لوگوں سے اس نے RSS سے بھی چیزیں لے لی, کنٹرول اپنے پاس رکھا ہوا ہے, وہ جو انڈیویجول کلٹ بھی بنا لیا انہوں نے. ایسا کیا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ, اور پرٹیکولرلی راہل گاندھی کو دیکھ لیں, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا کانگریس کے پاس نیریٹو نہیں ہے, یا مودی نے بہت کام کیا ہے کہ کانگریس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے, یا مطلب میرے خیال میں کانگریس نے شاید ٹریڈیشنل پالیٹکس کو فوکس کیا, جس کے اندر جو نہرو فیملی ہے وہ ایک گلو کے طور پہ کام کرتی ہے اور کانگریس کو یونیفائڈ رکھتی ہے. مطلب ہے کہ نہرو فیملی کے علاوہ کوئی کانگریس کو یونیفائی رکھ سکتا ہے. میرے خیال میں اس وقت تک کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. نہرو فیملی اور کانگریس جو ہے وہ آلموسٹ سیم ہے, ٹھیک ہے نا, ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. اس میں وہ جو مڈل کلاس, بڑھتی ہوئی مڈل کلاس تھی نا, اس کو وہ جو ہیریڈیٹری پالیٹکس ہے نا, اس نے کافی کیا. 1 سیکنڈ, پرومس آف اے کلین گورنمنٹ اینڈ پاسبلٹی آف ہائی موبلٹی. مڈل کلاس نے اس کو بالکل کیچ کیا. اور انیشیل فیز میں میرے خیال میں راہل جو ہے وہ اپنا پرسنالٹی امیج نہیں بنا سکے. ایز اے سیریس پولیٹیکل جو ایک پولیٹیشین کا امیج ہے وہ نہیں بنایا جا سکا. کنٹینیو ٹو بی وہ کیا کہتے ہیں اسے, لائک اے کراؤن پرنس. تو میرے خیال میں وہ ایک جو ان کا ایک امیج تھا, ایک بوائے, ینگ بوائے والا, میرے خیال میں اس سے باہر نہیں آ سکے. اور اس امیج کو مودی صاحب اوور شیڈو کر گئے. مودی صاحب نے نہ صرف اوور شیڈو کیا بلکہ اس کے بعد ڈیلیور بھی کیا اور اپنے امیج کو پرپیچویٹ کیا. اب جو ہے انڈین پالیٹکس میں اگر کوئی میجر ڈفرنس ہے کسی بھی پارٹی کا اور باقی بی جے پی کا, تو وہ میرے خیال میں مودی صاحب ہے. اوور ویلمنگلی اپنا ان کے اندر کرزما ہے, اور وہ جو کرزما جو ہے وہ انہوں نے انسٹیٹیوشنلائز کیا ہے میڈیا کے تھرو, اپنے جسٹس کے تھرو. اپنا جو پوری مشین ہے RSS کی, RSS سب سے آرگنائز پارٹی ہے, گروپ ہے جو کہ انڈین پالیٹکس میں ہے, باقی اس لیول پہ آ ہی نہیں سکے. تو اس لیے میرے خیال میں کانگریس کے ساتھ سب سے بڑا جو ہے وہ اس نے 80s میں شروع کیا انڈین اکانومی کو ٹرانسفارم کرنا, اور اس کے جو کانسیکوینسز تھے اس نے جو ہے ایک مڈل کلاس جنریٹ کی, جو کہ لیس ڈپینڈنٹ تھی اسٹیٹ کے اوپر اور مور ڈپینڈنٹ تھی مارکیٹ کے اوپر. تو وہ جو مارکیٹ کی انسیکیورٹی تھی اور مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ تھی ایک ٹف اور رuthless کمپیٹیٹر کی, وہ اس کو فلفل نہیں کر سکی. وہ مودی صاحب نے آگے کی, کمپیٹیٹر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے انہیں بتایا گیا کہ کمپیٹیٹرز جو ہے, کیونکہ بڑی ٹف لائف ہے مڈل کلاس میں, کوئی جاب سیکیورٹی نہیں ہے, تو وہ سارے اس میں وہ جو ایک ٹف پروسیس تھا وہ آ کے انہوں نے اس گیپ کو جو ہے وہ مودی صاحب نے فل کیا. کانگریس فل نہیں کر سکی. کانگریس نے اس دوران میں, منموہن صاحب نے ٹھیک ہے پریزائڈ کیا بیہائنڈ دا سین, نہرو فیملی نے رول کیا, لیکن ایک سے زیادہ جو 10 سال میں جو سینٹر آف پاورز رہے, اس نے جو ڈس رے کریٹ کیا, اس نے میرے خیال میں اسپیس کریٹ کی, جس میں جو RSS کی مشینری ہے, مودی صاحب کی پرسنالٹی ہے, اس نے رائز کیا
اور کانگریس کا جو امیج ہے کہ یہ نہرو فیملی کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتی، اور نہرو فیملی کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے انڈیا کو لیڈ کرنے کی، اور کانگریس جو ہے وہ ایک کرپٹ انسٹرومنٹ ہو گئی ہے پالیٹکس کا، اس نے کانگریس کو کافی حد تک ڈیمیج کیا۔ مثلا اگر ہم دیکھیں تو کانگریس نے لاسٹ الیکشن میں بھی 20% کے قریب ووٹ لیا تھا، 19 پوائنٹ سم تھنگ ووٹ تھے، 20% ووٹ تھے۔ میرا امپریشن ہے کہ ابھی تک جتنے بھی سرویز آ رہے ہیں کہ اگر اور زیادہ نہیں تو کم از کم 18-19% ووٹ یہ پھر بھی کیپچر کر جائے گی۔ اس کا ووٹ بینک ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اس کا تقریباً 9% کے قریب ووٹ بینک جو ہے نا وہ بی جے پی نے توڑا ہے، اور باقی جو ہے وہ انہوں نے کاسٹ پارٹیز کا توڑا ہے۔ دوسرے الیکشن میں انہوں نے خاص طور پہ نارتھ میں انہوں نے جو ہے نارتھ ایسٹ میں اتر پردیش اور باقی جو ہے اس میں انہوں نے کاسٹ پارٹیز کا بھی جو ہے جو بی جے پی کے ساتھ نہیں ہیں کاسٹ پارٹیز وہ سفر کر رہی ہیں، چاہے وہ لالو پرساد صاحب کی ہوں یا کیا ہے اس کے ہے سماج وادی پارٹی ہو، ہے نا۔ سروائیو کون کر رہا ہے؟ نتیش کمار کر رہا ہے، کیونکہ کانگریس کے سے ہٹ کے بی جے پی کے ساتھ ہے۔ تو جہاں بھی کانگریس اور بی جے پی کلیش کرتے ہیں وہاں پہ اسپیس جو ہے بی جے پی کی زیادہ ہے۔ بی جے پی از مور ایفیشینٹ، بی جے پی از مور مڈل کلاس ہے، حتیٰ کہ بی جے پی نے اس پورے 10 سال کے اندر بہت سارے جو کرپٹ پولیٹیشین ہیں ان کو اٹریکٹ کیا، لانڈری کہا جاتا ہے، سارے اس نے اٹریکٹ کیا، جس کو بھی کرپشن میں کوئی مسئلہ پیدا ہوا اس نے بی جے پی کو جوائن کر لیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہ پوائنٹ اب ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس الیکشن میں ہو رہا ہے، لیکن پہلے نہیں ہوا۔ پہلے جو ہے وہ جو آر ایس ایس بی جے پی وی ایچ پی جو مشین ہے اس نے اس سارے ایشو کو دبائے رکھا اور آئیڈیالوجیکل ایلیمنٹ کو اوپر رکھا۔ میرے خیال میں پہلی دفعہ الیکشن ہے جس میں بی جے پی یا مودی صاحب کی کوئی ویو نہیں ہے، ایک ویسے الیکشن وہ لڑنے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں وہ جو ایک اسپیس کریٹ اس میں جو کانگریس سارے بیڈ پوائنٹ لے گی اس اسپیس کے اندر، اور بی جے پی جو ہے وہ سارے پلس پوائنٹ لے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کانگریس اپنے آپ کو ریکور نہیں کر سکی۔ اس کے لیے جتنی میرے خیال میں سیریسنس کی ضرورت تھی وہ سیریسنس دکھائی راہل صاحب نے، لیکن تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے۔ اب انہیں پہلے وہ ایک بت توڑنا ہے اور اس کی جگہ نیا بت بنانا ہے، تو اس لیے ان کو تھوڑا سا ٹائم اور بھی شاید چاہیے ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اکثر آج کل تو میں دیکھ رہا ہوں ویسٹرن جو میڈیا ہے وہ اس میں آرٹیکل آ رہے ہیں جس میں انڈیا ویسٹرن ورلڈ کو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی لبرل ڈیموکریسی نہیں ہے، ہمارے اپنے کلچر ہیں، ویلیوز ہیں، ہسٹری ہے، ہماری سویلائزیشن ہے، ہم وہاں سے بہت ساری چیزیں ڈرا کرتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل جو انڈین ڈیموکریسی ہے وہ جیسے فار ایگزامپل یہ آپ نے دیکھا ہوگا انسیڈنٹ ہوا کہ انڈینز نے امریکہ کینیڈا میں اپنے لوگوں کے ذریعے کچھ وہاں پہ بندے مروانے کی کوشش کی، چیز ایکسپوز ہو گئی، پتہ چلا، امریکنز آئے روز، تو انڈینز ان کو کہتے ہیں کہ بھائی فیلو ڈیموکریسیز کے ساتھ تو ایسے نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، وہ ان کے لیے ورڈ فیلو، کیونکہ وہ ویسٹ ہمیشہ ان کے لیے فیلو ڈیموکریسی ورڈ یوز کرتا رہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیلو ڈیموکریسی جو ہے پر یہ جو آپ اندر کر رہے ہیں کہ میڈیا پہ آپ نے کنٹرول کر لیا، مطلب اڈانی صاحب جو ہیں انہوں نے این ڈی ٹی وی خرید لیا، امبانی نے CNN نیوز 18، باقی بھی سارے کا سارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ ایسے ہر بندہ یہ اس کو ایک لفظ ادھر استعمال ہوتا ہے گودی میڈیا، کہ عموماً وہ میں نے بھی سنا، تو وہ ہر چیز کو انہوں نے، تو سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی جیسے آپ نے کہا کہ بہت کچھ ان کو دیا کہ سول سوسائٹی بھی خاموش ہوگی۔ فار ایگزامپل اگر رام مندر کی کنسٹرکشن کی جو افتتاح ہو رہا ہے تو وہاں پہ بالی ووڈ بھی ہے، کرکٹ بھی ہے، بلینئر بھی ہیں، سارے کا سارے یہ جو مودی صاحب نے سوسائٹی کو، میڈیا کو، ڈیموکریسی کو یہ کیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویسٹ اور انڈیا کے درمیان کوئی ڈسکنیکٹ نہیں آئے گا؟ انڈیا ریلیونٹ رہے گا؟ از اٹ بیکاز آف چائنا، اور انڈیا ڈو یو تھنک از سو مچ ریلیونٹ ناؤ، اس کے اپنے اندر اتنا کچھ ہے کہ دا ویسٹ ول ہیو ٹو کو ایگزسٹ؟ میرے خیال میں ویسٹ کے لیے انڈیا کی امپورٹنس دونوں وجہ سے رہے گی۔
گی, چائنا کی وجہ سے بھی رہے گی کہ چائنا کا اور کوئی کمپیٹیٹر نہیں ہے نیئر فیوچر کے اندر ایکسیپٹ انڈیا. اور دوسرا انڈیا خود ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, تو میرے خیال میں ان دونوں چیزوں کی وجہ سے رہے گی. جہاں تک ڈیموکریسی کا تھا, میرے خیال میں وہ پہلے بھی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ایک ایگزیجیٹڈ فینامنا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر. آخر اسی چائنا کے ساتھ ہی ان کے سب سے اچھے تعلقات تھے ویسٹ کے, تو میرے خیال میں آئیڈیالوجیکل فیکٹر کو اتنا اہم نہیں ہے. لیکن یہ فیکٹر اہم ہے کہ انڈیا واحد کمپیٹیٹر ہے جو کہ چائنا کو کمپٹیشن دے سکتا ہے اگر چاہے تو. یہ بڑا سیریس کویسچن ہوگا کہ انڈیا ویسٹ کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں کیوں ڈالے گا, ٹھیک ہے نا, جب کہ وہ چائنا کے ساتھ 125 بلین کی ٹریڈ بھی کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اور دوسرا اس کی اپنی مارکیٹ جو ہے وہ بھی اویلیبل ہے. جہاں تک یہ ہے نا کہ ڈیموکریسی ان کی علیحدہ ہے اور انڈیا کی علیحدہ ہے, ہر ڈیموکریسی علیحدہ ہے, لیکن جو اس کا بیسک پرنسپل ہے وہ رول آف لا ہے, وہ الیکشنز ہیں. دیکھیے مطلب انڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ رول آف لا جو ہے تھوڑا سا کمپرومائزڈ ہوتا ہے جب کاسٹ کے معاملات آتے ہیں, جب کمیونل معاملات آتے ہیں, جب امیر اور غریب کے معاملات آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ کے جب معاملات آتے ہیں. دنیا میں کس جگہ نہیں ہوتا, انڈیا میں تھوڑا سا شاید زیادہ ہوتا ہو. اگر آپ پاور میں ہیں تو ڈیفینیٹلی جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں ان کو آپ تک پہنچنے میں 12 سال لگیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ جو گجرات کا معاملات تھے تو گوندی صاحب کا جو پہلا انٹرویو کیا گیا وہ 12 سال بعد کیا گیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ وہاں بھی اسی طرح سے ویسٹ میں بھی ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ابھی تک اپنے جو انکم ٹیکس کے پیپر ہیں وہ آؤٹ نہیں کیے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی بیوقوفی ہوگا جو انکم ٹیکس دیتا ہے جس کے پاس ریسورسز ہیں اور پیسہ ہے ویسٹ میں. تو میرے خیال میں یہ 3 ایلیمنٹس جو ہیں جس میں ہم کاسٹ, کمیونٹی اور جو ریسورسز ہیں, پاور ریسورسز ہیں, پاور اکنامک دونوں ریسورسز ہیں, یہ پلے کرتا ہے انڈیا کے اندر. انڈیا کے اندر ووٹ بینکس بھی ہیں. شاید انڈیویجولسٹک ڈیموکریسی اور جو ووٹ بینک ڈیموکریسی ہے دنیا ساری میں ہوگی. دیکھیں نا, بلیک ووٹ بینک بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے نا امریکہ میں, لیکن انڈیا میں پروبیبلی یہ فینامنا زیادہ ہوگا. یہاں پہ زیادہ ووٹ بینکس ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں مسلمان ووٹ بینک ہے, کاسٹ ووٹ بینکس ہیں, لوکل لیول تک یہ سارے ووٹ بینکس جو ہیں پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپس ہیں. یعنی کہ ایک بندہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے چند ہزار, چند 100 فالوورز جو ہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے. تو اس بیسس پہ اگر آپ کہیں کہ انڈیا ایک ڈفرینٹ ڈیموکریسی ہے, یس انڈیا ڈفرینٹ ڈیموکریسی ہے. انڈیا کے اندر بالکل ہے کہ اس کی جو کلچر ہے, جو کہ ٹریڈیشنل کلچر ہے, اگر ہم اس کو بیسس پہ اپنے آپ کو یونیک کہنا شروع کر دیں تو دنیا کا ہر ملک اپنے آپ کو یونیک کہتا ہے. اس کو ہم لیول آف ڈیولپمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. جو ڈیولپمنٹ ہے وہ پیچز میں ہے. وہ پیچز جو کہ بہت زیادہ ڈیولپ ہیں وہاں انڈیویجولسٹک ووٹنگ ہوتی ہے, اور جو لیس ڈیولپ ہیں وہاں پہ ووٹ بینک پالیٹکس چلتی ہے. انڈیا میں انفارچونیٹلی یہ دونوں چیزیں زیادہ ہیں. یعنی کہ جو ابھی تک میں نے جیسے عرض کیا کہ غربت جو ہے اور دوسرے جو ہے وہ جو ریسورس جو بینیفٹس ہیں وہ ابھی نیچے آتے آتے ٹائم لگیں گے, ہے نا, وہ جب پہنچیں گے تو اس وقت ہوگا. لیکن یہ بہرحال یہ سارے ایلیمنٹس ہیں. ان ایلیمنٹس کو ہم ٹریڈیشن کی بات بھی کر سکتے ہیں, لیول آف ڈیولپمنٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں. یونیکنیس تھوڑی سی بڑا ایک ایگزیجیٹڈ سا فینامنا ہے, کیونکہ آج سے کچھ صدیاں پہلے ویسٹ بھی ہمارے جیسے ہی تھا. وہاں بھی اسی قسم کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. وہاں بھی گینگسٹرز ہوا کرتے تھے. نیو یارک کے گینگسٹر جو ہے وہ مشہور تھے. پورے امریکہ کے اندر جو ہے ایک پورا مافیا کلچر تھا. تو میرے خیال میں یہ
یونیکنیس نہیں ہے. یہ ایک ایولیوشنری پروسیس ہے جس کے اندر سے ہر دنیا کی ڈیموکریسی گزر کے جائے گی. ہماری بھی اسی طرح سے گزر کے جا رہی ہے. ہمارے سلائٹ سی مختلف ایشوز بھی ہیں. ہم میں جو سوورینٹی ہے وہ بیوروکریٹک اسٹیٹ کے پاس گئی. انڈیا میں سوورینٹی جو ہے وہ کانگریس کے پاس گئی. تو وہاں سے ادروائز ہماری پالیٹی بھی اسی طریقے سے ہے, کافی حد تک اسی طریقے سے ہے. اس پہ انڈین ناراض بھی ہو سکتے ہیں کہ اسی مطلب ہے زیادہ ڈیموکریٹ ہیں تو اسی کٹ ڈیموکریٹ ہو, لیکن بہرحال ہم بھی ایک ڈیموکریسی ہیں, اپنے طرح کی ڈیموکریسی ہیں. تو اسی طرح سے میرے خیال میں یہ چیزیں تو رہیں گی. جو تیسرا پوائنٹ تھا آپ کا کہ وہ جو انہوں نے وہاں پہ آپریٹ کیا لوگوں کے ساتھ, میرے خیال میں انڈیا کو وہ یقین دلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اب آپ سپر پاور ہو گئے ہیں, ہے نا. تو انڈیا نے اس کو سیریس لے لیا اور اس نے وہی کام کیا جو سپر پاورز کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کینیڈا میں پکڑے گئے, اسی طرح سے امریکہ میں بھی پکڑے گئے. ہمارے ہاں تو وہ اگر ہمارے پاس آتے یہ سارے ویسٹ والے تو ہم انہیں بتاتے کہ ہماری طرف تو بڑے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں, اب تو خود مان رہے ہیں کہ بھائی بندے ہم نے مارے تھے. اور ٹھیک ہے نا, ہمارے ساتھ بلوچستان میں بھی یہی کام کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ساتھ انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی یہی کام کیا تھا. مکتی بانی اسی طرح سے بنائی گئی تھی نا. لوگ اپنے گھر لے گئے تھے, پھر انہیں ٹرین کر کے ہم آگے ان کو رکھا, پیچھے خود آئے اور 71 کا جو سارا انسیڈنٹ کیا. تو اس لیے اگر ہم سے پوچھتے تو ہم بتاتے کہ سر یہ از ناٹ نیو فینامنا, کیونکہ ریجن کے اندر وہ سارا کچھ پہلے سے کر رہے تھے. انہوں نے سمجھا کہ ہم گلوبل لیول پہ بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں وہ تھوڑا سا مس اسٹیپ ہوا ہے, پہلی بار پڑے گئے. ہاں پڑے گئے ہیں. میرے خیال میں اگلی دفعہ اس کے لیے انہیں زیادہ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوگی. اچھا سر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا بڑے انٹرنل چیلنجز ہیں فار انڈیا؟ مجھے یاد ہے تھوڑا عرصہ پہلے جب پچھلے وزیر اعظم منموہن سنگھ صاحب ہوا کرتے تھے, وہ کہتے تھے بگیسٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ از انٹرنل, نیکزلائٹ کو وہ کہا کرتے تھے, ٹھیک ہے, یاد ہوگا. مطلب وہ یہ ان کی پراپر ٹرم ہے, مجھے اسٹل یاد ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے انٹرنل کیا بڑا چیلنج ہے؟ کیا اکانومی بڑا مسئلہ ہے؟ کیونکہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ تقریباً 800 ملین لوگوں کو حکومت گندم آٹا دیتی ہے. مطلب اٹس اے بگ نمبر. 800 ملین مطلب ہے کہ 2.5 پاکستان, 3 پاکستان, آلموسٹ 3 پاکستان کو انڈیا کی گندم جو حکومت ہے وہ آٹا دیتی ہے یا گندم دیتی ہے. اوپر والا 600 ملین جو ہے وہ مزے کر رہا ہے, یا اس کی پھر آگے کلاسیفیکیشن علیحدہ ہے, وہ کون اوپر ہے اور کون مڈل ہے اینڈ آل دیٹ. آپ کیا سمجھتے ہیں بڑے چیلنجز کیا ہیں؟ کیا کوئی کمیونل چیلنجز ہیں, ریلیجیس چیلنج ہیں جو بڑا, جیسے وہ منموہن سنگھ کہتے تھے نا بگیسٹ نیشنل سیکورٹی تھریٹ از انٹرنل, اینڈ وہ نیکزلائٹ کو اس وقت آج سے 15 سال پہلے گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیے, پہلے تو میں اگر اسٹارٹ میں یہ کہوں کہ انڈیا کو 2 بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. ایک ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس کا الیکٹورل سسٹم ہے. ہر 5 سال بعد الیکشن ہوتے ہیں, اسٹیٹس میں الیکشن ہوتے ہیں, اور مور اور لیس لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریجیکشن آئے, اور جو بھی الیکشن جیتتا ہے اس کو لیجٹیمیٹلی پاور ٹرانسفر کر دی جاتی ہے, ڈینائی نہیں کی جاتی. میرے خیال میں جو اسٹرینتھ ہے پولیٹیکل سسٹم کی, یہ انڈیا کا بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. دوسرا, سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو انڈیا کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتا ہوں, انکلوڈنگ پاکستان. ہم بھی نہیں ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے, ہم صرف ان کو پش کرنا چاہتے ہیں کہ یار کشمیر تے گل کر لو, بس. اس سے علاوہ ہمارا انڈیا کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. چائنا بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا ڈیسٹیبلائز ہو. چائنا یہ بھی نہیں چاہتا کہ انڈیا کو زیادہ پش کیا جائے اکنامکلی یا دوسرے طریقوں سے, کہ یہ ویسٹ کی طرف زیادہ چلا جائے. وہ جتنا ویسٹ
انڈیا کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے, چائنا اس کو اتنا زیادہ جو ہے وہ لیٹیچیوڈ دیتا چلا جاتا ہے. تو ایک تو میرے خیال میں ہم جتنے بھی اس کے نیگیٹو پوائنٹس کو دیکھیں, اس میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ انڈیا کو یہ 2 میجر ایڈوانٹیجز ہیں. دوسرا جو ہے چیلنجز کیا ہیں, میرے خیال میں چیلنجز وہی ہیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاورٹی کے چیلنجز ہیں, کاسٹ کے چیلنجز ہیں, لوگوں کو پڑھانے کے چیلنجز ہیں, لوگوں کو فیڈ کرنے. دیکھیں 800 ملین اگر لوگ جو ہیں وہ ریاست کے ہینڈ آؤٹس پہ رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ریاست کے پاس گندم ہے تو دے رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن بہت سارے جو ہے نا وہ جو پرابلم ہے نا, انڈیا نمبر 1 جیسے آپ نے کہا کہ بہت امیر انڈیا ہے, بلینر انڈیا ہے, رولز رائس میں پھر رہا ہے, چاند پہ جا رہا ہے, اس کے مقابلے میں انڈیا نمبر 2 ہے جو کہ پاورٹی میں رہ رہا ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے کہ پاورٹی کو کیسے ختم کیا جائے. میرے خیال میں کاسٹ دوبارہ سے پوائنٹ ہوگا, ہمیشہ رہے گا. اب میرے خیال میں سیکولر اور ہندوتوا پالیٹکس کے درمیان بھی رہے گا ایک لمبے عرصے. اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے مودی صاحب کے جو 10 سال ہیں اور پاسبلی جو اگلے 5 سال ہیں, اس کے نتائج تو بہرحال آئیں گے. دیکھیں نا 2 چیزیں انڈیا کر رہا ہے جو ہم نے بھی کی. ایک ریلیجن کو یوز کر رہا ہے ہوموجینٹی کریٹ کرنے کے لیے, اور دوسرا امریکہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. ہم نے بھی یہی کیا, اس کی سزا آج تک بھگت رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انڈیا اس کی سزا کب بھگتے گا؟ بہت سارے انڈیا میں اپنے جو اس کے کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہندو مسلم کرائسس ہے یہ پروبیبلی بڑھ سکتا ہے. جو سب سے انٹرسٹنگ ہے وہ مسلمانوں کی طرف سے جو ہے, مسلمان جو ہیں انہوں نے گیو اپ نہیں کیا, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. وہ اپنی آئیڈینٹی کو پریزرو کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جو الیکٹورل سسٹم ہے اگر وہ انڈیا کو اسٹرینتھ پرووائڈ کر رہا ہے تو آپشنز بھی دے رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں مسلمان ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ کسی وقت بھی وہ کسی کولیشن کا حصہ بن کے پاور میں آئیں گے اور جتنی بھی ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ریڈریس کریں گے. اور ان کے یوتھ کے اندر یہ ہے, ایک سے زیادہ جو مختلف فارن چینلز ہیں انہوں نے ینگ لوگوں کے جو انٹرویوز لیے ہیں اس میں انہوں نے بڑا ایکسپلیسٹلی ینگ لوگوں نے کہا کہ ابھی ان کی حکومت ہے تو وہ ہمارے ساتھ یہ کر سکتے ہیں, جب ہماری آئے گی تو ہم یہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے میرے خیال میں جو آگے جاتے ہوئے سوشل پرابلمس جو ہیں وہ انڈیا کے لیے ایک چیلنج ہوں گے. لیکن ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہر چیز کا انڈیا کے ساتھ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو 2 پرسپیکٹیو ہوتے ہیں, ایک انڈیا کے اندر کا پرسپیکٹیو اور ایک انڈیا پاکستان پرسپیکٹیو. ہم پاکستانی تو جب بھی دیکھتے ہیں ایسے کہتے ہیں کہ تباہی ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ نیئر فیوچر میں یا ایون تھوڑا سا آپ ڈسٹینس میں بھی دیکھیں تو انڈیا کے اندر کوئی میجر ڈیسٹیبلائزیشن ہوگی. سوشلی پولیٹیکلی اکانومی وائز جو ہے ہم ایک اسٹیبل اسٹیٹ اور سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں جس میں جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ہندو مسلم بھی جو ہے نا, مسلمان بھی اپنے اسپیس کریٹ کر رہے ہیں. آلریڈی انہوں نے اپنی اسپیس کریٹ کی ہوئی تھی اور اب بھی ان کی اپنی ایک اسپیس ہے جس کے اندر وہ اپنی آپشنز یوز کرتے ہیں. مثلاً اگر آپ یو پی میں دیکھ لیں تو بہت ساری جو ریلیف تھا جو کہ سپریم کورٹ نے انہیں پرووائڈ نہیں کیا, جو ایکٹیوسٹ تھے ان کو یو پی ہائی کورٹ نے ریلیف پرووائڈ کیا. تو انڈیا کے اندر ایوینیوز ہیں اور مسلمان ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں, پچھلے 70 سال سے کر رہے ہیں, اور اب وہ اس میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتے جا رہے ہیں اور اس میں اسٹرانگ وائسز بھی آ رہی ہیں.
जो बिल्कुल काउंटर अपने आइडेंटिटी को भी उसी तरीके से एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में जब तक इंडियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है, मैं इसको रिपीटेडली इलेक्टोरल सिस्टम कह रहा हूँ ताकि डेमोक्रेसी वाले झगड़े में हम ना पड़े, जो इलेक्टोरल सिस्टम है इंडिया का, अगर वो इसी स्ट्रेंथ का मुजाहरा करता रहा तो ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती रहेंगी। और बाहर से चूंकि एक्सप्लॉइट करने वाला कोई नहीं है तो सारी चीज़ें जो है वो अंदर की तरफ हैं, इनवर्ड लुकिंग है, और वो अंदर बैठ के इसको रिजॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पॉलिटिक्स जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और उसमें बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो निकलते रहेंगे। कल को क्या हो सकता है, मसलन आपने देखा कि वो जो शाहीन बाग फिनोमेना था उसने अच्छा खासा क्रिएट किया, 92 सिटीज़ में सिट इन्स थी। तो आपको नज़र आया कि एक नया जो है ना सोशल ग्रुप बन गया है यंग लोगों का, जिसमें मुसलमान भी थे, नॉन मुस्लिम भी थे, ख़वातीन भी थीं, और वो सारे जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को रिसाइट कर रहे थे। तो इसलिए एक तरफ आप कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदू इथॉस के साथ इंटरप्रेट करने पे एम्फेसाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर रेफरेंस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वो जो दो डिवाइड्स हैं इंडिया के अंदर वो आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बिग बिजनेस ज़बरदस्त है और दूसरा कह रहा है कि जब हम एक्सरे करेंगे, स्कैन करेंगे और अगर आपके पास ज़्यादा हुआ तो फिर वो हम लोगों को मिनॉरिटीज़ में तकसीम कर देंगे। ठीक है ना? तो वो जो डिवाइड है इंडिया के अंदर, जिसमें हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व, सेकुलर, जिसे बिग बिजनेस एंड जिसे हम कहें कि सोशलिस्ट टाइप ऑफ गरीबी हटाओ मुकाओ टाइप जो एक इकोनॉमी है वो मेरे ख्याल में ये दो डिवाइड्स जो हैं वो इंडिया में ज़्यादा तेज़ी से डोमिनेट करेंगे। रीजनल पॉलिटिक्स जो है वो मेरे ख्याल में सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा। अभी आप देखें इलेक्शन में बीजेपी को जहाँ भी चैलेंज आ रहा है वो रीजनल पॉलिटिक्स की तरफ से आ रहा है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से आ रहा है, कांग्रेस की तरफ से नहीं आ रहा, इवन कास्ट पार्टीज की तरफ से भी नहीं आ रहा, रीजनल पार्टीज की तरफ से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि रीजन जो हैं उनकी जो आइडेंटिटी है और उससे रिलेटेड जो प्रोसेसेस हैं, मेरे ख्याल में फेडरलिज्म के जो प्रोसेसेस हैं वो ज़्यादा एम्फेसाइज होंगे और आगे चल के मेरे ख्याल में उनके ऊपर ज़्यादा पॉलिटिक्स होगी। तीसरा जो मेरे ख्याल में है वो प्रोसेसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन के होंगे और वो सोशल लेवल पे ज़्यादा होंगे। आप देखिए कि रेप केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरे सारे जो प्रोसेसेस हैं जो कि मेरे ख्याल में हर जगह पे जैसे जैसे पैसा आना शुरू होता है तो एक या कैपिटल अकामुलेशन होनी शुरू होती है तो सोसाइटी के अंदर जो डिटेरियोरेशन आती है, सोसाइटी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, मेरे ख्याल में इंडिया उन प्रोसेस से गुजरेगा हर सिटी में, छोटे से लेके बड़े तक। तो मेरे ख्याल में अगर हम पॉइंट आउट करना चाहें तो तीन ये मुझे एरियाज नज़र आते हैं जिसमें दो सेंटर ऑफ पावर्स जो हैं सेंटर के अंदर वो आपको इमर्ज होंगे। देखें ना, बावजूद इसके कि राहुल को हम रिपीटेडली कह रहे हैं कि कोई इतना ज़बरदस्त लीडर नहीं है, लेकिन ही इज़ सर्वाइविंग। उनका वोट बैंक कायम है, वोट बैंक टूट नहीं रहा है। इसी तरह से दूसरे नंबर पे जो रीजनल पार्टीज़ हैं, रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो compete कर रही हैं और इस दफ़ा भी जो अपोजिशन में जो हाईएस्ट नंबर मेरे ख्याल में होगा वो रीजनल पार्टीज़, कांग्रेस के साथ जो बाइज़्ज़त नंबर आएगा अभी तक की जो एक्सपेक्टेशन है, बाकी तो जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे उसके मुताबिक उसमें एक बड़ा साइजेबल नंबर जो है वो रीजनल पॉलिटी का होगा। और तीसरा मेरे ख्याल में जो मॉडर्नाइजेशन के या तरक्की के या डेवलपमेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो इंडिया फेस करेगा।
ڈاکٹر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ڈسکشن کو تھوڑا کنکلوڈ کریں، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھارت اور پاکستان کے تعلقات ہیں، اب تو ہم بار بار کہہ کے تھک گئے ہیں، مودی صاحب بات کر لیں، مودی صاحب بات کر لیں، وہ نہیں کر رہے. شہباز شریف جب PDM-1 تھا تو دبئی میں کئی انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ ہم تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں رہا. کوئی گریٹ پار کا انفلوئنس انڈیا کے اوپر نہیں رہا کہ وہ اسے موٹیویٹ کرو، چلو اباؤٹ ٹیبل دے گل کرو. ہم کہہ نہیں سکتے، کہتے ہیں تو وہ سنتے نہیں ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو کچھ کرنا ہے مودی صاحب نے کرنا ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کرنا. آپ کیا دیکھتے ہیں اگر مودی صاحب جیتتے ہیں، جیسے ان کی اپروول ریٹنگ بھی آ رہی ہے جی 70%، 75% ہے، کیا دیکھتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان کیا ہونے والا ہے اگلے 5 سال میں، 24 سے 29 کے درمیان، جس میں اگر مودی زیادہ تگڑا ہے، زیادہ گلوبل ایکسیس ہے، ٹھیک ہے جی، G7 میں بلائے جا رہے ہیں، G20 کرایا ہر جگہ، مطلب ان کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا مودی کچھ نارملائزیشن دیکھتے ہیں یا کہ مودی سمجھیں گے کہ کمزور ہے پاکستان، تھوڑا مزید ان کو ٹف ٹائم دیں؟ میرے خیال میں جو کمزور پاکستان ہے یہ بہت بڑی کیلکولیشن کا حصہ ہے، اور انڈیا سمجھتا ہے کہ جو ریڈ لائنز ہیں، نئی ریڈ لائنز، وہ پاکستان کو منوائی جا سکتی ہیں. اچھا، ٹیسٹلی کچھ ریکگنائز کر لی گئی ہیں. کشمیر پہ ہم نے کر لی ہے، ہم نے ٹیسٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ نیئر فیوچر میں کشمیر کا کوئی حل نہیں ہے. ہم نے ٹیسٹلی ریکگنائز کر لیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمیں ٹریڈ بڑھانی ہے، اوپن کرنی ہے اور بڑھانی ہے. ہم نے ٹیسٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ امریکہ، یورپ یہ انڈیا کے زیادہ قریب ہوگا، ہمارے کم قریب ہوگا. ہم پیرٹی والے چکر میں نہیں پڑ سکتے، ڈیفنس میں اور باقی چیزوں میں ہمیں نیچے جانا ہوگا. ہمارے قریب ترین دوست جو ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، جس میں UAE ہے، ایران ہے، چائنا ہے، ان کے انڈیا کے ساتھ تعلقات ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا ہے. لیکن ابھی بھی جو ہے انڈیا ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، مزید ایکسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے. ایک تو میرے خیال میں یہ ایشو ہے. دوسرا، پاکستان ویک ہے تو اس لیے انسینٹیو کوئی نہیں ہے. کیوں کریں؟ مطلب اینڈ آف دا ڈے کیا گین کرے گا انڈیا، جو کہ آلریڈی نہیں کر رہا. جہاں تک پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنا ہے، اس میں انڈیا کے اندر پرابلم زیادہ ہے. ہم پہلے سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے. انڈینز بھی کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے. مثلا ایران پاکستان انڈیا گیس پائپ لائن ہم نے جب پرپوز کی تو انڈیا میں یہی ڈیبیٹ ہوئی کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری انرجی کی جو کنٹرول ہے وہ تو پاکستان کے پاس چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو انڈیا بھی اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکل رہا. تو انڈیا جب اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی طرف جائے گا، اور اس کے لیے میرے خیال میں کانفیڈنس بلڈنگ میئرز دونوں طرف سے آئیں گے، ٹھیک ہے نا. ہم باوجود اس کے کہ ہم یہ انڈیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، لیکن کشمیر انڈیا کے لیے ابھی بھی مسئلہ ہے اور سیریس مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے چاہے ہم کچھ بھی کہیں، لوگوں کو بھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ اندرونی نہیں ہے، یہ پاکستان کا کریٹڈ ہے. پاکستان کے ساتھ مطلب ہے ڈسٹنس رکھنا ضروری ہے. تو میرے خیال میں اس وقت جو بڑے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات صحیح نہیں ہو رہے، ایک تو وہ نئی ریڈ لائنز بڑھانا چاہتے ہیں، دوسرا کشمیر پہ وہ ایک ایکسکیوز کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور تیسرا ہم کوئی بہت بڑا انسینٹیو نہیں دے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کریں، ہو جائے گا، ہے نا. میکسیمم کیا کریں گے، ہم ان کو ایکسیس دے دیں گے افغانستان تک جانے کی. افغانستان میں ہمارے اپنے حالات خراب ہیں، تو انڈیا وہاں جا کے کیا کر لے گا. افغانستان سے گزر کے ٹریڈ کرنے کے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے. فیوچر میں اگر ہم پاکستانی پالیٹکس جو ہے اگر اسٹیبلائز ہوتی ہے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ دوبارہ ریوائیو ہونا شروع ہوتی ہے،
تو بالکل ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ انڈیا اور ہماری نیگوشیشنز ہوں گی. اور انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے پرسنالٹیز پہ نہیں چلتی. انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ پاور ریلیشن شپ پہ چلتی ہے. ہم پاور ریلیشن شپ میں بہت نیچے ہیں. بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریریلی بھی کہہ دیں یا کچھ کہہ دیں, ہم نے جو کمپٹیشن ہے اس میں لوز کیا ہے. تو اب اس کے کانسیکوینسز ہمیں فیس کرنے پڑیں گے, اور وہ یہی ہے کہ ہم گریجولی انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کریں گے. بائی دا وے ہمارے لیے فائدہ مند ہے صرف یہ کہ انڈیا اگر ہماری طرف سے ٹریڈ کرنا شروع کر دے تو اس کا ہی ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہے. پہلے ہم ڈاؤٹ کرتے تھے کہ اس کا پتہ نہیں کتنا ہمیں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یعنی کہ اگر سینٹرل ایشیا, رشین فیڈریشن, ان سب کے ساتھ ہم ایکسیس دے دیں انڈیا کو اور انڈیا وہاں تک جا سکے, چاہے یہ سی پیک کے ذریعے سے کیوں نہ چلا جائے, تو جو ٹول ٹیکس اور دوسرے جو بینیفٹس ہوں گے بلینز میں ہوں گے. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے چائنا کے ساتھ ٹریڈ ہوگی اور اس کا جو بائی پروڈکٹ ہوگا وہ بلینز میں ہوگا. ایک اسٹڈی جو ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جب ہم ٹریڈ کر رہے ہوں گے تو صرف ٹول ٹیکس جو ہے وہ 5 بلین سے زیادہ ہوگا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہم انڈیا کو بھی اجازت دے دیں تو ہمارے لیے کتنی اپرچونیٹیز ہے. اور اگر فیوچر میں ایران والا رستہ کھل جاتا ہے اور ایران کے ذریعے سے یورپ اور ترکیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں اور ہم ان کے ساتھ کریں زمینی رستے سے, تو اس میں مزید ملٹی پلائی ہوگا یہ سارا کچھ. تو اس سینیریو میں میرے خیال میں انڈیا جو ہے وہ بالکل ہم سے نیگوشیٹ کرے گا. لیکن ایک چیز ہے, ہمیں بھی کوئی زیادہ پرابلم کوئی نہیں ہے ابھی. ہم اپنے اندر اتنے پھنسے ہوئے ہیں کہ ایکسٹرنل جو ڈائیورژن ہے وہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمارے اندر جیسے ہی ہم یہ ڈیبیٹ انیشیٹ کریں گے, اور بائی دا وے ہم نے شاید انیشیٹ کر دی ہوئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کس طرح سے کریں گے, تو ہمیں اپنی کچھ انرجیز اس طرف شفٹ کرنی پڑیں گی. ہم اس وقت کتنا افورڈ کر سکتے ہیں ڈومیسٹک ایشوز سے ہٹنا, میرے خیال میں وہ ہمیں اس پہ ذرا تھوڑا سا سوچنا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے, ظاہر بات ہے آپریٹرس کی بھی لمٹ ہے کہ وہ ڈائیورژنس کر رہا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر مجیب افضل صاحب. سر اٹ واز اے پلیئر ٹاکنگ ٹو یو. بڑا مزہ آیا انڈین پالیٹکس, انڈین الیکشنز پہ بات کرنے کا. ویورز, یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ انڈین الیکشنز کے اوپر تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ پرائم منسٹر مودی کا رائز کیسے ہوا, کانگریس کس طرح ڈسکریڈٹ ہوئی ہے, ویسٹ اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ کیسے ہیں, اور پاکستان اور بھارت کے حوالے سے کیا پاسبلٹیز ہیں مستقبل میں بات چیت کرنے کی, اور انڈیا کے اندر کیا مسائل ہیں جو آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ دا خبر شیما پوڈ کاسٹ. بہت شکریہ.